اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجرا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لوگوں کے سامنے جب کبھی کوئی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر وہ یہی کہتے رہے کہ کیا اللہ کسی انسان کو بھی پیغمبر بنا سکتا ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے نبی ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ اپنے سارے بندوں کے احوال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. لیکن جس کو وہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو ایسے لوگوں کے لیے اس کے سوا کوئی بھی حامی اور ناصر نہیں. ہم ان لوگوں کو قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ایک بار اور بھڑکا دیں گے. یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ کیا ہم جہاں ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی لازمی قدرت رکھتا ہے؟ البتہ اس نے انسانوں کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، لیکن ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس دن کا انکار ہی کریں گے. اے رسول ان سے کہو کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، پچھلی آیات میں جو پچھلا درس تھا اس میں آپ نے سماعت فرمایا. بول تو آپ کو اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معراج کے وقت نازل ہوئی ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ شدت کا جو زمانہ ہے، تکالیف کا اور پریشانیوں کا مسلمانوں پر، حضور اقدس پر. آخری سال جو ہے ہجرت کا، یعنی ہجرت سے پہلے کا، مکے میں جو آخری سال ہے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. تو عروج پر ہے تمام مشکلات اور پریشانیاں، تمام تمسخر، استہزاء، اعتراضات اور جتنا کچھ بھی سدایا جا سکتا ہے وہ سب کچھ اپنے عروج پر ہے. اس وقت یہ صورت آئی ہے تو وہ ساری جھلک ان حالات کی اس کے لب و لہجے میں ہے. اور وہ اعتراضات جو دہرا رہے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اور جو ستا رہے ہیں مسلمانوں کو اور حضور کو اس کا بھی ایک شکوہ ان میں اندر پوشیدہ ہے تمام اس لہجے میں. تو اعتراضات کی نوعیت آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات میں انہوں نے حضور اقدس سے یہ کہا کہ تم اگر رسول ہو تو ہم تو نہیں مانیں گے جب تک تم زمین پھاڑ دو ہمارے لیے، چشمے جاری نہ کر دو ہمارے لیے، کھجوروں اور انگوروں کے باغ نہ پیدا کر دو، نہریں روا کر دو، اس میں آسمان کو گرا دو ہمارے اوپر، فرشتوں کو روبرو کر دو ہمارے، سونے چاندی کا محل بنا کے دکھاؤ ایک، آسمان پر چڑھو، کتاب لا کے دکھاؤ ایک.
یہ سارے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات اور ایک طرح سے تمسخر سا ہے، مذاق سا ہے جو کیا جا رہا ہے، اور جو مطالبے حضور سے کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آیتوں میں یہ تھا کہ ہم تو تمہیں نہیں مانیں گے، کیا بنی ہاشم ہی میں رہ گئی تھی رسالت؟ جب حضور اقدس نے رسالت کا دعویٰ کیا تو ابو جہل نے کہا اس کو کہ ہم بنی ہاشم سے ہر بات میں ٹکر لیتے تھے، وہ حج کے انتظام کرتے تھے تو ہم بھی حج کا انتظام کرتے تھے، وہ مہمانوں کو کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے، خاطر مدارات کرتے تھے تو ہم بھی کرتے تھے، ہم نے ان سے بڑھ کے کھلائے کھانے، انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے ان سے بڑھ کے سقائت الحج کیا، لیکن اب وہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر رسول ہے، تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اس بات کا یہ ابو جہل نے کہا، یعنی وہ اس کو خالص خاندانی اس کے معنی میں لے رہا تھا کہ اس خاندان میں نہ چلی جائے بڑائی اور عظمت ہمارے خاندان سے نکل کر، وہ خالق اتنی سوچ تھی اس کی، اس میں وہ سوچ رہا تھا۔ حق سے، صداقت سے، سچائی سے کچھ لینا دینا نہیں، آدمی میں جب ضد سوار ہوتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے میرا گروپ، میری پارٹی، میرا خاندان، میرا گھر، بس اس میں رہتا ہے آدمی، اس کے آگے نہیں جاتا کہ سچ ہے تو میں اس کو اختیار کر لوں، نہیں، جب تک وہ میرے گھر کے ساتھ ہے تو وہ سچ ہے، نہیں اور میرے گھر سے الگ ہوا تو وہ سچ نہیں ہے، آدمی کا یہ ذہن بن جاتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی ذہنیت تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب میں اور ان اعتراضات کے جواب میں یہ باتیں ہیں، تو پچھلی آیتوں میں تو ایسا جھلکتا تھا جیسے وہ بات یہاں ختم ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا، آپ سے کہا گیا آپ کہہ دیں ہل کنت الا بشر رسولا، کیا تم نے مجھے ایک بشر کے علاوہ، رسول کے علاوہ کچھ اور سمجھ رکھا ہے؟ میں تمہارے لیے سونے چاندی کے محل بنا کے دکھاؤں، دریا رواں کر کے دکھاؤں، چشمے دکھاؤں، پہاڑ اڑاؤں، یہ سب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کوئی انسان ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، مجھ سے وہ مطالبے جو خدا سے کرنے چاہیے وہ مجھ سے کیوں کی جا رہے ہیں؟ یہ جواب دے دیں اے اللہ کے رسول آپ ہی نے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے زمین پھاڑ کے چشمہ جاری کریں، کھجور انگوروں کا باغ پیدا کریں، نہریں رواں کریں، آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرائیں، یہ سب اللہ سے کہنے کی باتیں ہیں، تو مجھ سے اس طرح کہہ رہے ہو جیسے میں خدا ہوں، حالانکہ میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا خدا ہونے کا، نہ خدائی صفات کا دعویٰ کیا۔ سبحان ربی، سبحان اللہ، ہل کنت الا بشر رسولا، میں ایک پیغام لانے والے انسان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ، یعنی یہ سارے مطالبے مجھ سے نہیں کی جا سکتے۔ اسی بات کو قرآن کریم آگے کی آیات میں اب یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ہمیشہ ہدایت کے کھلم کھلا آنے کے باوجود بھی لوگوں کو ایمان سے جس چیز نے روکا، جو بہانہ انہوں نے بنایا، وہ یہی کہ انہوں نے یوں ہی کہا کیا اللہ بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا؟ ابعث اللہ بشرا رسولا، انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی بشر بھی اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ بشر نہیں ہونا چاہیے اس کو، خود آئے خدا، جیسے ہندوؤں میں تصور ہے کہ خدا خود آ جاتا ہے زمین کے اوپر، روپ دھار کر کے اوتار لے لیتا ہے، وہ کسی بھی انسان کے روپ میں اللہ آ جاتا ہے۔ یا عیسائیوں کا تصور ہے کہ جیسے خدا کا بیٹا آ گیا، خدا اپنے بیٹے کے روپ میں دنیا میں آ گیا تاکہ انسانوں کے جو گناہ ہیں ان کی سزا بھگت کر چلا جائے وہ یہاں سے۔ یہ جو غیر معقول تصورات ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت دینے کے لیے، گیتا میں کہا گیا، بھگوت گیتا میں جس طرح سے وہ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کہ جب کبھی دنیا میں گناہ پھیلتے ہیں تب میں آ کر اوتار لیتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں آ کر اوتار لیتا ہوں اور میں ایک پیغمبر کے روپ میں پرکٹ ہوتا ہوں، یہ شری بھگوت گیتا میں کہا گیا۔ تو لوگ جو ہیں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی آدمی ہو کر، انسان ہو کر بھی خدا کا رسول ہو سکتا ہے، یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لہذا یا تو اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیتے ہیں کہ تو رسول ہی نہیں ہے کیونکہ تو بشر ہے، یا تو رسول ہونے کا انکار کر دیں گے کہ تو بشر ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، تو ایک باپ کا بیٹا ہے، ایک ماں کا بیٹا ہے، ایک خاندان کا جز ہے، ہم کیسے تجھ کو مان سکتے ہیں خدا کا رسول؟ تو انسان ہے، جب تو انسان ہے تو تو رسول نہیں ہو سکتا، تو یا تو اس کے رسول ہونے کا انکار کر دیں گے، یا اگر رسول مانیں گے تو بشر ہونے کا انکار کر دیں گے، یعنی دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں مان سکتے ہیں کہ وہ آدمی بشر بھی ہے یا رسول بھی ہے، ایک چیز مانیں گے، اچھا آپ بشر ہیں تو آپ رسول نہیں ہیں، اچھا آپ رسول ہیں تو آپ بشر نہیں ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔
الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، ایک بشر رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟ گمراہ کرنے والی جو بنیادی بات رہی وہ یہی رہی ہمیشہ. لوگ جو ہیں خدا مانگتے ہیں ہدایت کے لیے، اس سے کم کوئی چیز نہیں مانگتے، وہ خدا ہونا چاہیے. شری رام خود آئے ہیں، یعنی شری رام آئے ہیں، اللہ آیا ہے ان کی شکل میں، خدا آیا، ایشور آیا ہے، یا شری کرشن کی شکل میں ایشور آیا ہے زمین پر. خدا کو آنا چاہیے خود. یعنی اگر خط بھیجائے ہم نے کسی کو بمبئی، تو ڈاکیے کے حوالے نہ کریں ہم، بلکہ خود جائیں بمبئی سفر کر کے، اس کے ہاتھ میں خط دے کر پھر واپس آئیں. یہ تصور لوگوں کا رہا ہے. اللہ جس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جب اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، بادلوں کے ذریعے بارشیں برسا سکتا ہے، بارشوں کو واسطہ بنا سکتا ہے، جب ہر چیز کے لیے واسطے وسیلے اور ذریعے اس نے بنائے ہیں، ہواؤں کو وسیلہ بنایا ہے، تو کیوں ہدایت کو پہنچانے کے لیے وہ انسان کو وسیلہ نہیں بنا سکتا؟ وہ خود کیوں آئے؟ لیکن یہی کہا کہ انسان کو نہیں آنا چاہیے، فرشتہ آ جائے، چلیے اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہی ہوتا کہ وہ ہدایت بن کے ہمارے لیے آ جاتا. یہ انسان جو خطا کا پتلا ہے، لغزشوں کا پتلا ہے، بہت سی کمیاں بھی ہوتی ہیں اس میں، بہت سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، بہت سی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. وہ کیسے مکمل ماڈل بن سکتا ہے کسی کے لیے ہدایت کا؟ اس لیے انسان نہیں ہو سکتا، رسول انسان نہیں ہو سکتا. تو رسول پر دو طرح کا گویا پیغام، دو طرح کا جرم ہوا کرتا ہے. یا تو اس کو ماننے والے لوگ جو ہیں اس کو خدا بنا دیتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے، جیسا کہ تمام غیر مسلم معاشروں میں ہوا کہ شری رام کو خدا بنا دیا، شری کرشن کو خدا بنا دیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی شکل میں خدا پیدا ہو، پھر بیوی کے پیچھے بھاگتا پھرے، پھر لڑائی لڑے، پھر بندروں کی مدد لے. اس کے یہ خدا کے لیے بہت ضروری ہے. بندر اس کی مدد کر دیں تو ان کے سہارے اس کا تخت و تاج قائم ہو جائے. 14 برس غائب رہے، بیوی کی زود آبرو خطرے میں رہے، وہاں کھڑاؤں پڑی رہے. سب خدا کے لیے سمجھ میں آتا ہے لوگوں کے کہ سب ٹھیک ہے وہ. یا یہ کہ عیسائیوں میں جیسے ہے کہ پیدا ہو خدا، ایک ماں کے پیٹ میں رہے، پھر پیدا ہو، پھر تکلیفیں سہے، پھر کھائے پیے، پھر سولی پہ لٹکے. یہ سارا ڈرامہ پورا ٹوٹل ڈائریکٹ معاف نہیں کر سکتا وہ. بندوں گناہ اگر معاف کرنے ہیں تو سیدھے معاف کر دے، اسی کے تو ہاتھ میں ہے. یہ پورا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے پیدا ہو، پھر انسان بنے، انسان بن کے پھر پھانسی پائے، سولی پائے، اس کے بعد پھر یہ سزا بن جائے اس کی گناہوں کی، انسانوں کی، پھر انسان گناہ معاف ہو جائے. یہ سارا گھماؤ پھراؤ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا اللہ میاں کی جی ویسے تو ہوتا ہے سارا کام، تو وہی نا آرڈر کر دے اللہ تعالیٰ کہ سب ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. لیکن شرک کی جو نظریہ ہوتا ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، الجھا ہوا نظریہ ہوتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ تم رسول کی شان کو تو بڑھانا چاہتے ہو اس طرح سے خدا بنا کر، لیکن خدا کی شان کتنی گھٹ جاتی ہے جب تم اس کو رسول کی سطح پہ لاتے ہو. تو خدا کی شان اپنی کتنی گھٹ جاتی ہے اس سے. تمہیں خدا کی شان کا احساس نہیں کہ خدا کی شان کو بھی تو برقرار رکھنا ہے. عیسائی یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم عیسیٰ مسیح کو خدا مان لیں تو اس میں خدا کی کتنی بڑی توہین ہے کہ خدا کو ہم سولی پہ لٹکا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صرف اس لیے کہ بندوں کے گناہ معاف ہو جائیں. تکلیف سہ رہا ہے، زخم کھا رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے خدا. یا ہندوؤں میں شری کرشن اور شری رام، شری کرشن جو ہے مہا بھارت کے میدان میں بھڑکا رہے ہیں کہ مارو ان سب کو جتنے بھی ہیں. خدا کو بھڑکانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو خود ہی خیالات بدل دے. ارجن یہ کر دے، ارجن وہ کر دے. یا شری رام بھاگے پھر رہے ہیں جنگلوں کے اندر، ان کی بیوی بھاگ گئی، ان چھین کے لے گئے. ایسے خدا ہیں کہ اپنی بیوی کا ہرن نہ روک سکے. بیوی کا ہرن روک لیتے کم سے کم. راون سے لڑنے کے لیے بھی بندروں کی ضرورت پڑ گئی. تو خدا کی کتنی بڑی شان گر رہی ہے، اس کو نہیں سوچ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ رسول رسالت کی شان بڑھ گئی اس سے کہ جب خدا ہی کو اتار لائے اور ڈاکیے کو بیچ میں غائب کر کے خود میسنجر جو ہے پہنچ گیا خط دینے کے لیے، گویا کہ اپنا. یہ حماقت ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ رسول جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ واضح نہیں ہوتی، وہ واضح ہوتا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، لوگوں کو سامنے ہدایت واضح ہو جاتی ہے، پھر وہ ایمان لانے سے کیوں رکتے ہیں؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا، یہ کہہ کے رک جاتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ رسول انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہہ کے رک جاتے ہیں. یعنی ہدایت مکمل ہوتی ہے، رسول کی بات ادھوری نہیں ہوتی. ہدایت آنے کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی ہدایت تو مکمل ہوتی ہے، دلائل بھی مکمل ہوتے ہیں، ساری بات دل سوچ اندر سے پکارتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، سچ ہے. یہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پیش کر رہے ہیں ایمان اسلام، وہ حق ہے، دل مان رہا ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہے. لیکن بہانہ چاہیے کوئی بات موڑنے کے لیے، تو بہانہ یہ ہے کہ رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نہیں ہونا چاہیے. ابعث اللہ بشرا رسولا، اس کو انسان نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ کریں گے کہ اللہ یا تو رسول کو اللہ بنا دیں گے، کہہ دیں گے رسول انسان نہیں ہو سکتا، یا اگر انسان ہے کوئی تو کہہ دیں گے رسول نہیں ہو سکتا وہ.
رسالت کا اگر اقرار کر لیا ہے کسی کے تو کہہ دیں گے کہ یہ بشر نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا. تو یہ تصور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہندوؤں میں رہا یا عیسائیوں میں ہے، تمام دنیا کے معاشروں میں یہی تصور ہے کہ وہ خدا کی سیٹ سے پہلے کسی چیز پہ کم پہ راضی نہیں ہوتے. بزرگان کو بھی خدا بنا دیں گے، رسولوں کو بھی خدا بنا دیں گے، اور بالکل وہیں لے آ کے بٹھا دیں گے. ہم مسلمان بھی جو ہے خواہی نخواہی کر یہی رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگان کو، اپنے اولیاء کو، حضور اقدس خاص طور سے حضور اقدس علیہ السلام کو جو ہے خدا کی مسند پہ بٹھانے کی پوری کوشش کر لیں. سارے وہ اختیارات حضور میں ثابت کریں جو اللہ میں ہیں، ساری وہ چیزیں، یعنی اللہ سے کچھ کم نہ رہیں کسی چیز میں بھی. بس ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور کے اندر ثابت کر دیں. آپ ہی دینے والے، آپ ہی عطا کرنے والے، آپ ہی بخشنے والے، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ٹھیک وہی ذہن ہے. اب اللہ بشر رسولہ، انسان کیسے ہو سکتا ہے رسول؟ انسان نہیں ہو سکتا رسول. وہی ذہن ہے جو تھا ان کا، اور جو شروع سے آخر تک رہا. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو پچھلے ہفتے کی بات آئی کہ مثال کے طور پر معجزات بے حد حضور کی زندگی بیان کی جائیں گی. معجزات پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوگا، بہت تذکرہ ہوگا معجزات کا. حضور کو جو ہے ایک چمتکار بھرا ویکتی بنا دکھانے کے لیے کہ سارا کام آپ چمتکاروں سے کر رہے ہیں، سب معجزات ہے. کیا جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، کیا جنگ خندق ہے، یا جتنی بھی چیزیں ہیں جو سب آپ نے مٹھی پھینکی کی صاحب نے، اور سب فرشتوں کی فوجوں کے ذریعے کرائی آپ نے. سب کام چمتکاروں سے ہوئے. حضور کو ایک انسان کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے معجزات کی کہانی بنا دیا حضور کی پوری سیرت کو، بلکہ حضور کی شخصیت اور ذات کا کوئی مادہ بھی مختلف کر دیا. یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں بس یہ حضور کا سایہ نہیں ہے، یہ بات کہی گئی اس لیے کہ وہ انسان دل سے نہیں اتر رہا نا، وہ سایہ والا آدمی دل سے نہیں اتر رہا. یہ کوئی الگ چیز ہونی چاہیے، کوئی الگ شے ہونی چاہیے. رسول کیسے ہو جائے گا آپ صلی اللہ بشر رسولہ؟ ہم نے کہا ایک صاحب پچھلے ہفتے بعد ہم سے کہنے لگے وہ تو خیر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر حضور کا سایہ ہوگا تو اس میں بے عزتی ہوگی نا، پیر کے نیچے آئے گا، سایہ پیر کے نیچے آئے گا. ہم نے کہا سایہ کبھی پیر کے نیچے آ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھ لیجیے کبھی آ ہی نہیں سکتا. آپ رکھ کے دیکھیے کوئی بھی چیز اوپر آ جائے گا، وہ تو سایہ تو اوپر آ جائے گا، کبھی نیچے آ ہی نہیں سکتا. وہ کسی بھی شے کے اوپر تو دھوپ آتی ہے، اوپر سایہ اوپر آتا ہے، سایہ نیچے آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کچھ غیر مستند اور ضعیف احادیث یا اقوال کا سہارا لے کر، اس میں ذہن وہی ہے کہ بعث اللہ بشر رسولہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو رسول ہے اس کو انسان مان لیں. کیوں مان لیں؟ انسان نہیں مانیں گے. قرآن کریم اس ذہن کا جواب دینا چاہتا ہے کہ انسان نے جو ہے یہ جو راستہ اپنایا ہے اور جو اس کو عجیب سا لگتا ہے، یا پھر یہ کہ رسولوں کو خدا بناتے ہیں لوگ، خدا کی مسند پہ بٹھاتے ہیں، جیسے ہندوؤں نے بٹھا دیا شری رام کو، شری کرشن کو. تو اتنا ہی نہیں ہے کہ اس میں اس کے ذریعے اگر خدا کی جگہ بٹھایا ہے رسولوں کو تو خدا کی صفات اپنے اندر لائیں. ایسا نہیں کرتے لوگ اعلیٰ صفات، بلکہ الٹا کرتے ہیں کہ اپنی صفات خدا میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اب شری کرشن جو ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ خود بھاگتے ہیں، ان کے پیچھے خود بھاگتے ہیں، خود وہ اپنا کردار ہے. تو خداؤں کا کردار اپنے اندر نہیں آیا، اپنا کردار خداؤں کو دے دیا تاکہ تمام عیاشیوں بدماشیوں کے لیے جسٹیفیکیشن مل جائے، خداؤں ہی سے مل جائے اور اس کو تقدس مل جائے. فحاشی ہے ساری یہ. ان کو خداؤں نے جو جتنے بھی کارنامے کر دکھایا، وہ رسول جن کو انہوں نے خدا بنا دیا، ان خداؤں کے کارنامے دیکھیے، موہنجو داڑو میں، کھجوراہو میں دیکھیے، ان خداؤں کی تصویریں دیکھیے جو ان کے عیاش مندروں میں رہنے والے کرتے تھے، پجاری، وہ سب انہوں نے خداؤں کے نام منسوب کر دیا تاکہ ان کی عیاشیوں کے اوپر جو ہے مذہب کی سند لگ جائے، ایک تقدس کا نشان، ایک تقدس مل جائے اس کو. اس لیے انہوں نے کیا ہے سب کچھ، بجائے اس کے کہ اگر خدا ہی بنایا تھا تو اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرتے، خدا میں اپنی صفات پیدا کر دی، الٹا سفر، تاکہ اپنی تمام عیاشیوں بدماشیوں کے لیے جسٹیفیکیشن مل جائے. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان یا تو رسول کو خدا بنائے گا اور خدا بنانے کے بعد انسانی صفات اس میں ٹھوس دے گا، یا پھر اگر اس کو رسول مانا ہے تو اس کے انسان ہونے سے انکار کر دے گا. ابعث اللہ بشر رسولہ. لیکن کیوں ہوتا ہے ایسا؟ انسان کیوں ہوتا ہے؟ انسان آنا کیوں ضروری ہے؟ رسول کا انسان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. ہاں ہم ضرور بھیجتے، فرشتوں کو ضرور بھیجتے. ہم اس لیے بھیجتے کہ ہماری رحمت ہے، یہ رسالت جو ہے ہماری رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا. جیسے اللہ کی ذات دائمی ہے اس لیے اس کی رسالت کا فیضان بھی دائمی ہے، وہ تو ہونا چاہیے. خدا کی رحمت ہے یہ، اس نے آپ کو جو روح انسانی دی ہے، جو آپ کو خیر و شر بتاتی ہے،
جو آپ کو حق اور باطل بتاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی. اور جب اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے تو اس کو دائمی ہونا چاہیے, آپ سے چھیننی نہیں چاہیے. یہ رحمت دائمی ہونا چاہیے, جیسے اللہ خود دائمی ہے, اس کی ذات دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن کیسے ہو؟ یہ صرف رسالت کے واسطے سے ممکن ہے. رسول آئے اس کا, اور آپ کو ایک مستقل معیار دے خیر اور شر کا, حق اور باطل کا. یہ ضروری ہے, اس لیے رسول تو وہ بھیجے گا لازمی. اور رسول وہ فرشتے بھی بھیج دیتا جیسے تم چاہتے ہو, یا خود بھی آ جاتا یا فرشتے آ جاتے. چلو انسان نہ آتا انسانوں کے لیے, مگر کب؟ ایک شرط پر. لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون, اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے, فرشتے تم سے مانوس ہوتے, تم فرشتوں سے مانوس ہوتے, فرشتے یہاں کہیں بس رہے ہوتے دنیا میں, ان کی زندگی سے آگاہ ہوتے تم, ان کی ضروریات سے, ان کی کمزوریوں سے, تو بے شک فرشتے تمہارے لیے نمونہ بن سکتے تھے. ایک پیغمبر جو دنیا میں آتا ہے وہ خالی پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آتا, وہ کر کے دکھاتا ہے نا, بہت سی چیزوں کو کر کے بھی تو دکھاتا ہے. وہ تربیت کرتا ہے, وہ تزکیہ کرتا ہے, وہ جدوجہد کرتا ہے, وہ جہاد کرتا ہے, وہ قتال کرتا ہے, وہ لوگوں کو منظم کرتا ہے. منظم کرنے کے بعد باطل سے لوہا لیتا ہے, ایک لشکر بناتا ہے, ذات کو اپنی ذات کے سانچے میں دوسروں کو ڈھالتا ہے, اخلاق کی تربیت کرتا ہے, کردار کی تربیت کرتا ہے. خالی اتنا نہیں ہے کہ خط پہنچا کے چلا جاتا ہے, بلکہ سارے کام جب وہ کرتا ہے ماڈل بنتا ہے کہ دیکھو ایسے فوجوں کی قیادت کرتے ہیں, دیکھو ایسے زخم کھاتے ہیں, دیکھو ایسے اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں, دیکھو دکھ سکھ ایسے برداشت کرتے ہیں. یہ سب دکھانا ہوتا ہے اس کو کر کے, ماڈل جبھی تو بن سکتا ہے وہ. تو انسانوں کے لیے ماڈل فرشتہ کیسے بن جائے, کیسے بن جائے؟ اس کے تو نہ زخم ہو سکتا ہے, نہ اس کا تلوار لگ سکتی ہے, نہ اس کے چرکا ہو سکتا ہے, نہ اس کی آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں, نہ گناہ پر اس کو کوئی بہکا سکتا ہے, نہ شیطان اس کو ورغلا سکتا ہے. اس کو شیطان کا مقابلہ کرنا نہیں پڑتا. وہ انسان کے لیے ماڈل نہیں بن سکتا. اور اگر انسانوں میں آ بھی جائے تو انسان کہہ سکتا ہے یہ تو فرشتہ ہے, اس میں تو گناہ کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا, یہ تو کوئی دکھ برداشت ہی نہیں کرتا, یہ تو بھوک پیاس کا غم جانتا ہی نہیں, یہ ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتا. اس لیے انسانوں کے لیے ماڈل تو انسان ہی بن سکتا ہے جو دکھ سکھ بھی برداشت کرے, جو منظم کرے, جدوجہد کرے, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کی اطاعت کے لیے زمانے کی ساری دشواریوں کا مقابلہ کرے. انسان بن سکتا ہے. تو ٹھیک ہے ہم فرشتہ بھیج دیتے, لیکن اگر فرشتے تمہارے ساتھ رہ بس رہے ہوتے, فرشتے تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے, ان کی زندگی تمہاری نمونہ بن سکتی, تو ہم فرشتے کو رسول بناتے یا ہم خود آتے. لیکن جب ایسا نہیں ہے, یہ انسانی معاشرہ ہے, اور اس معاشرے ہی کو تربیت دینا ہے, اور اسی کو تزکیہ دینا ہے, اور اسی کو صحیح راہ پلانا, اور اسی کو منظم کرنا ہے, تو اس کے لیے اس کا قائد, اس کا رہبر, اس کا ماڈل انسان ہی ہونا چاہیے. اس لیے ہم انسان بھیجتے ہیں. قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ, ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے, مطمئنین, بہت اطمینان سے, یعنی فرشتے تو چلتے پھرتے ہیں, مطمئنین کا لفظ اس لیے بڑھایا مطمئنین کا کہ چلتے تو ہیں فرشتے. اسلامی عقیدے کے روح سے فرشتے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں, بارشیں ہوائیں چلاتے ہیں, فرشتے چلتے ہیں, لیکن وہ یہاں اپنا کام انجام دینے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ کارندے ہوتے ہیں, وہ یہاں کالونی بنا کے نہیں رہتے, مستقل نہیں رہتے انسانی معاشرے میں. وہ تو وہاں سے ایک حکم لاتے ہیں, اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ ساتھ تمہارے رہ رہے ہوتے تو بے شک تمہارے لیے نمونہ بن سکتے تھے یا رہبر بن سکتے تھے. لیکن وہ تو خدا کے کارندے بن کے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, مطمئنین اطمینان سے وہ یہاں نہیں رہتے, تمہارے ساتھ قیام نہیں کرتے. وہ یہاں تمہارے ساتھ قیام نہیں کرتے, اس لیے وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. اب ان کے یہ اعتراضات, اشکالات, سوال, تمسخر, استہزاء, اس سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. بس میری سچائی پہ گواہ مانگتے ہو, میری سچائی کے گواہ یہ حالات جن میں میں نے اس مختصر سی جماعت کو تربیت دیا, یہ تربیت دی, یہ جماعت بنی, منظم ہوئی, صحابہ کرام کی جماعت, اسی دشمنوں میں, انہی کفار میں, اسی بستی میں, انہی کے درمیان رہ کر یہ بہترین انسان تیار ہوئے اس رسالت کی برکت سے, اس پیغام کی برکت سے. کیا یہ میری سچائی کی گواہ نہیں؟ پھر جو زحمتیں, مشکلیں اس مقصد کی خاطر لوگوں نے برداشت کی, کیا وہ ہماری سچائی کی گواہ نہیں؟ پھر جو خدا کی مددیں ہمارے ساتھ قدم بقدم پہ رہیں, کیا یہ خدا کی اس بات کی گواہ نہیں کہ خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے؟ اس نے ہمارے کردار بدلے,
اس نے ہمارے حالات بدلے، اس نے ہمیں قدم قدم پہ کامیابیوں کے راستے ہمارے لیے کھولے اور کھول رہا ہے۔ ایک ذرا سی آواز کو جو ایک اکیلے انسان کی آواز تھی، سارے عرب کو دہلا دیا اس آواز نے، کیا یہ خدا کی مدد کی دلیل نہیں؟ تو تمام زحمتیں جو برداشت ہم کر رہے ہیں، دکھ جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہم اور ہماری جماعت، یہ گواہی کافی ہے، اللہ کافی ہے ہمارا گواہ ہمارے تمہارے درمیان۔ اور تم جو کر رہے ہو میرے ساتھ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے سارے بندوں کے حال سے باخبر ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کر رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے، ہر بات سے آگاہ ہے، خبردار ہے وہ۔ تمہارا وہ سلوک، وہ رویہ جو میرے ساتھ ہے، ہماری پارٹی ہماری جماعت کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، کیسے کھینچے جاتے ہیں، کس طرح سے جو ہے یہ ریگستانوں میں، پہاڑیوں پر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے، یہ اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوتے۔ تمہارا رویہ، تمہاری زیادتیاں، ان پہ وہ ظلم جو تم توڑتے ہو، یہ سب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ ہماری استقامت، ہمارا عزم اور اس کے لیے قربانی کا وہ حوصلہ، وہ جذبہ جو ہمارے اندر ہے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، میں کیا کر رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہا ہے، تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے سارے بندوں کو جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ ہم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلا سکتے ہیں، جھوٹے دعوے کر سکتے ہیں، پر ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ تمہارے حوال سے بھی باخبر ہے، ہمارے حوال سے بھی باخبر ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ فہو المہتد۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے، پا جاتا ہے وہ ہدایت، چل پڑتا ہے وہ ہدایت کی راہ پر۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب آپ ہدایت کی راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت کی راہ دے دیتا ہے، اور جب آپ گمراہی کی راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو اللہ اسی راہ کی آسانی آپ کو فراہم کر دیتا ہے۔ ایک بار آپ جانا چاہتے ہیں اگر کسی شراب خانے میں، تو اللہ وہاں کے لیے بھی آپ کو گاڑی پرووائڈ کر دیتا ہے، اور آپ جانا چاہتے ہیں مسجد، تو وہاں کے لیے بھی گاڑی پرووائڈ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ جو چاہتے ہیں وہی انتظام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دیتا ہے، اسی راہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب آپ نے اپنے لیے ضلالت کے راستہ منتخب کر لیا تو پھر وہاں سے یو ٹرن آسانی سے بغیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں ہوتا، یو ٹرن نہیں لے سکتے پھر تو اسی راہ پہ آپ بڑھتے رہتے ہیں۔ ومن یضلل، جو بھٹک جائے راہ سے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی دوسرا مددگار نہیں ہو سکتا اس کو سیدھے راہ پہ لانے کے لیے۔ اسی کی توفیق سے، اسی کی عطا سے آدمی غلط راہ سے مڑ کر سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ تو آدمی اگر غلط راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو خدا بھی اسی راہ پہ اس کا تعاون کرتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اپنی آنکھ بند کر لے آدمی، اپنے کان بند کر لے، اللہ کی آیات کو نہ دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو نہ دیکھے، دنیا میں ایک ایک چیز پکار کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، اللہ کی حکومت کا اعلان کر رہی ہے کہ اس دنیا پہ اللہ کا حکم چلتا ہے ساری دنیا پر۔ یہ ایک ضابطے میں بندھی ہوئی کائنات ہے، آپ آنکھوں سے نہیں دیکھتے، آپ کو آوازیں سنائی نہیں دیتی، حلق میں وہ جان نہیں جو دوسروں کے سامنے حق بات کہہ سکیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے دل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، قلوب پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ انہا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ تو جو لوگ بالکل نشانیوں سے آنکھ موچ لیں ان کو پھر سیدھی راہ نہیں دکھتی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت میں اودھے منہ ان کو کھینچ لاتے ہیں، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر۔ اس لیے کہ آنکھوں سے اگر دنیا میں کام لیا ہوتا تو سیدھی راہ پہ چلتے نا، کان سے اگر دنیا میں کام لیا ہوتا تو کسی کی آواز حق سنی ہوتی نا، اگر جو ہے ذرا بھی دل میں سچ بات کہنے کا حوصلہ ہوتا تو اس حلق کو استعمال کیا ہوتا نا۔ لیکن جب گونگے بن گئے، حلق سچائی کے لیے استعمال نہ ہو سکا، اور جب آنکھیں سچائی نہ دیکھ سکیں، اور جب کان سچائی نہ سن سکے، تو ایسے بیکار کان اور ایسے بیکار آنکھ اور ایسے بیکار دل کا انجام یہی ہے کہ اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ ہم ڈال دیں گے ان آنکھوں کو، ان کانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جہنم میں، ہم ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنا کے اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ اگر آنکھ سے کام لیتے اور کان سے کام لیتے اور زبان سے کام لیتے تو یہ حق کے راہی نہ ہوتے، لیکن جب اس راہ کا استعمال نہیں کیا، جب آنکھ کو استعمال میں نہیں لائے، کان کو استعمال میں نہیں لائے، فضول رہا وہ چیز، تو اب اس کو آگ میں جھونک دینا ہی بہتر ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کو آگ میں جھونک دینا ہی بہتر ہے، ایسے آنکھ نہ کان کو جو کام میں نہ لا جا سکے۔
اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں نے تجھے آنکھ دی، میں نے تجھے کان دیا، میں نے تجھے دل دیا، پھر تجھے حق اور باطل دونوں راہیں میں نے دکھا دی. فلاقتحم العقبہ، لیکن تجھ سے یہ گھاٹی چڑھی نہ گئی، تجھ سے یہ مشکل برداشت نہ ہوئی، تو حق کو اپنانے کا حوصلہ نہ پا سکا، آنکھ ناک کان کے سارے تقاضے تو نے زمین میں رائگاں ڈال دیے، تو اب مأواہم جہنم، بہتر یہی ہے کہ اس کو آگ میں نظر آتش کر دیا جائے. ان چیزوں کو کلما خبت، اور جب کبھی یہ آگ دھیمی ہو، زدناہم سعیرا، ہم اور دہکا دیں اس آگ کو. جب کبھی دھیمی ہو، بجھ جائے یہ آگ، ہم ایک بار پھر دہکا دیں گے اس آگ کو. کیوں؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. اس بات کی سزا کہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی راکھ ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا ہو جائیں گے کیا؟ یہ یوں کہا کرتے تھے، دل میں شک تھا. تم یہی تو کہتے تھے کہ ایک بار اگر راکھ ہو جائے تو دوبارہ نہیں پیدا ہوتی. تو یہ آگ راکھ جب بھی بنے گی ہم دوبارہ اس کو پھر جوان کر دیں گے، یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم بار بار زندہ ہوتے ہو، بار بار جلتے ہو، بار بار مرتے ہو. تم آخر دنیا میں اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ کوئی دوبارہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. اب یہاں تمہاری راکھ کتنی بار راکھ بنتی ہے اور کتنی بار تم زندہ ہو کے دوبارہ عذاب کا شکار. کلما خبت، جب کبھی تمہاری راکھ بنتی ہے ایک بار پھر وہ آگ بن جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ تمہاری مردہ راکھ سے تمہیں زندہ کر سکتا تھا. آج اس نظارے کو اپنی آنکھ سے بار بار دیکھو جس کو تم دنیا میں ذالک جزاؤہم، یہ بار بار ان کا راکھ بننا اور بار بار پھر آگ کا بھڑک جانا، اس بات کی سزا ہوگی کہ یوں کہتے تھے کہ ہم جب راکھ بن جائیں گے تو کیا دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، بہت سوال جھاڑا کرتے تھے دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کیا انہوں نے اللہ کائنات کو دیکھا نہیں تھا؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ جس نے اتنے زمین و آسمان بنا دیے، اتنے بڑے بڑے آسمان، یہ زمین کروڑوں اربوں چیزوں سے بھری ایک کائنات جس میں ہر چیز کا ایک ضابطہ اور ایک نظام ہے. اتنی باریک پیچیدہ کائنات کو خود ان کے اجسام سمیت جس نے بنا دیا، کیا دکھتا نہیں تھا ان کو؟ اپنی باڈی اپنے جسم دیکھ لیتے ہیں اس پوری کائنات میں. اب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا ایسا، ہمارے سامنے تو کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا، ہم نے تو نہیں دیکھا مردے زندہ ہوتے ہوئے. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ہاں میں نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے اس کے لیے، جب میں مردوں کو زندہ کروں گا اپنے ٹائم پر. دیکھو کہ تم ٹائم سے پہلے نہیں ہوا کرتے کام، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوا کرتا ہے. بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو پیدا ہونے کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے. بیفور ٹائم نہیں پیدا ہوتا، نہیں پیدا کی جاتے، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. یہ کومل پھول کتنے دن میں بنے گی، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ کتنے دن میں یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، یہ آگ کتنی دیر میں سلگ جائے گی، یہ پانی کتنی دیر میں ابل جائے گا. ہر چیز کا خدا نے جب ایک اجل بنائی ہے، ایک ٹائم بنایا ہے، ایک قانون، تو تمہارے مٹ جانے، فنا ہو جانے اور زندہ ہونے کے لیے بھی اس نے ایک قانون بنایا ہے. لہذا اس ٹائم کے آنے سے پہلے یہ سوال تم بالکل نہ کرو کہ ہم کہاں زندہ ہوتے ہیں، کب زندہ ہوتے ہیں. جعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا، لیکن ظالموں کو تو یہ اصرار ہے کہ وہ انکار ہی کریں گے، چاہے کتنے بھی دلائل دیے جائیں، چاہے کتنے بھی دکھا دی جائیں. آنکھیں پٹ ہیں، کان بیکار ہیں، دل سوچتے نہیں. خدا کی نشانیوں بھری اس کائنات میں ایسے چھوٹے چھوٹے سوال اٹھاتے ہیں، دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے. یہ کائنات کتنی حیرت انگیز ہے، شاید کبھی دیکھا نہیں. اس میں روز نئی چیزیں کیسی کیسی پیدا ہو رہی ہیں، شاید دیکھا نہیں، جانا نہیں. کتنے اسرار سے بھرے ہوئے ہیں، کبھی غور کیا نہیں. اس بڑی کائنات کے بنانے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تمہارا بنانا، لیکن جنہیں انکار کرنا ہے ان کو تو انکار ہی کرنا ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اور تمہیں جو یہ اعتراض ہے میری ذات پر کہ میں بنی ہاشم سے خدا کا رسول کیسے پیدا ہو گیا. رسول ہمیں سے پیدا ہوتا، وہاں سے پیدا ہوتا، فلاں جگہ پیدا ہوتا. یا رسول تو کسی خاندان، خاص خاندان کا ورثہ ہے. جیسے بھارت میں برہمنوں میں ہی پیدا ہو سکتا ہے کوئی مذہبی پیشوا برہمن ہی ہو سکتا ہے، تو اسی طرح سے ان کا بھی خاندان تھا کہ ہمارے ہی خاندان پیشوا ہو سکتا ہے. یا جیسے یہودی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی خاندان پیشوا ہو سکتا ہے. تو اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو بے شک اگر تم خدا ہوتے تو یہی ہوتا. تم اگر خدا ہوتے تو تم رحمتیں کہیں باہر نہ جانے دیتے اپنی. قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اگر تم میری رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، لَأَمْسَكْتُمْ، تو اسے اپنے ہی گھر میں روک کر رکھ لیتے. یقین سورج بھی اگر انسان کی ملکیت ہوتا تو اسے بھی کسی لاکر میں بند کر کے آیا تھا بینک کی. اگر آدمی کی ملکیت ہوتا لَأَمْسَكْتُمْ، تم ضرور روک کے رکھ لیتے. لیکن خدا تمہاری طرح تنگ نہیں ہے، تنگ دل نہیں. اس کی رحمتیں خزانوں میں، خانوں میں، خاندانوں میں تقسیم نہیں ہوتی.
وہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے اور رسالت کے اس مشن سے جس کو بھی چاہے سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے اگر اس نے محمد رسول اللہ کو رسالت کا یہ منصب بخشا ہے اور اگر اس نے امت مسلمہ کو تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کا مقصد بخشا ہے تو یہ اس کی رحمت کا ظہور ہے جو بہرحال کہیں نہ کہیں ہونا ہے۔ لیکن یہ تو انسان ہے، کان انسان و قطورا، بڑا تنگ دل، وہ ہر رحمت کو اپنے گھر میں روک کے رکھنا چاہتا ہے، باہر دیکھنا نہیں چاہتا، اس کی وجہ سے سوالات اٹھاتا ہے۔ وہ کہا انسان و قطورا، انسان ہے تنگ دل، ایسا مطلب نہیں کہ سارے انسان تنگ دل ہیں، مطلب تنگ دلی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی تنگ دل ہوگا کوئی وہ انسان ہوگا، ہر انسان تنگ دل ہو یا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اتباع یا ان کے پیچھے چلنے والے تو تنگ دل نہیں ہیں، ہدایت کی یہ خزانہ بانٹنے میں تنگ دل نہیں ہے، ساری دنیا تک ہدایت پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جماعت جو ان کے ساتھ ہے صحابہ کرام کی، یہ ساری دنیا تک ہدایت کا پیغام پہنچانا چاہتی ہے، وہ تنگ دل نہیں ہے۔ لیکن انسانوں میں ہوتے ہیں تنگ دل، خدا تنگ دل نہیں ہوا کرتا۔ خدا کی رحمت نہیں، آدمی تنگ دل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں نے دے دیا تو میرے برابر کا ہو جائے گا۔ خدا کو تو ایسا کوئی ڈر نہیں کہ اس کے برابر کا ہو جائے گا۔ آدمی سوچتا ہے اس کو اگر میں نے دے دیا تو بڑھاپے میرے پاس کچھ نہیں رہے گا، اگر میرے پاس وسائل نہیں رہے تو میں کیا کروں گا۔ خدا کو تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تنگ دلی انسان کا خاصہ ہے، خدا کا خاصہ ہے نہیں۔ خدا کو نہ کسی نعمت کے چھن جانے کا خوف ہے، نہ کوئی اس کی ہمسری کر سکتا ہے، اس لیے خدا تنگ دل نہیں ہے، وہ اپنی رحمتیں عام رکھتا ہے ہر ایک کے اوپر۔ تنگ دلی ہوتی ہے تو انسان میں ہوتی ہے، فکر مستقبل، ہمسری کا خوف، دوسرے میرے ہمسر نہ ہو جائیں، ایسی ساری اشیاء جو ہے اس کو تنگ دل بنا دیتی ہیں۔ یہ انسان میں ہوتا ہے، اللہ میں نہیں۔ لہٰذا اللہ کی رحمتیں عام ہیں۔ اگر اس نے اس رحمت سے امت مسلمہ کو سرفراز فرمایا اور حضور اقدس کو رسالت کی دولت عطا فرمائی تو اس میں یہ سوال اٹھانا کہ انہیں کیوں رسالت کی نعمت ملی، ہمیں کیوں نہ ملی، یہ امت کیوں اس مقام پہ فائز کی گئی، ہم کیوں نہ فائز کیے گئے، یہ سوال اٹھانا فضول ہے۔ تم اگر اللہ کی رحمت کے مالک ہوتے تو تم واقعتاً ایسا ہی کرتے کہ ہر چیز اپنے نام میں لکھ لیتے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جو بندگان خدا میں کوئی امتیاز نہیں کرتے۔ لا امسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان خطورا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ پورا وہ شکایتیں بھی ہیں جو ان سے ہیں مشرکین مکہ سے، ان کے سوالات کے جواب بھی ہیں، وہ پورا ماحول جو ہجرت سے پہلے بنا ہوا ہے وہ پورا جھلک رہا ہے ان آیات کے اندر، اور وہی اشکال و اعتراض آگے تک، ابھی ایک رکوع باقی ہے سورت میں، وہی پورا ماحول ہے اس پوری سورت میں جو ان کے اشکالات کے جواب میں، ان کے اعتراضات کے جواب میں قرآن کریم نے جواب دیے ہیں۔ آج بھی موجود ہیں یہ سارے اشکالات، آج بھی سارے سوال، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے چونکہ ان سے خطاب کر رہا ہے، آج بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ آج بھی پیغمبروں کے بارے میں ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ وہ خدا ہونا چاہیے۔ آج بھی دیگر مذاہب جو ہے اپنے اپنے پیغمبروں کو خدا ہی مانتے ہیں، یہ عیسائی ہوں کہ یہودی ہوں، وہ عزیر السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ یا شری کرشن کو ان کو مانتے ہیں، یہ ساری باتیں آج بھی ہیں۔ اور یہ کہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے ہدایت، ہم ہی پیشوا بنے، یہ آج بھی برہمن کا ذہن ہے، یہ آج بھی یہودیوں کا ذہن ہے، آج بھی وہ نسلیت اور ریسزم موجود ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جو قرآن کریم کہہ رہا ہے حقیقت میں سب برمحل ہیں، اور آج بھی ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ سوال کوئی اگر ہے آپ کا؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم آئیم اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ بخیر ہوں۔ محترم علماء اکرام، اللہ پاک کے ارشاد کے مطابق شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہے، اور پوری تاریخ انسانی اس کے اس عزم کو پورا کرنے پر گواہ ہے۔ وہ اور اس کے مددگار دن رات نئی نئی ترکیبیں انسانوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی کرتے رہتے ہیں، اور انسانوں کے برے اعمال خوشنما بنا کر انہیں تباہی و بربادی سے قریب کرتے ہیں اور حقیقی و دائمی فلاح سے دور کرتے ہیں۔ ارض ہند میں اس طرح کے مناظر شب و روز سامنے آتے رہتے ہیں۔ کارگل واقعے کے فوراً بعد کے زمانے میں BJP کی ممبر پارلیمنٹ نے بہرائچ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک قرآن دنیا میں باقی ہے، ہند اور پاکستان میں دشمنی باقی رہے گی۔
کیونکہ یہ قرآنی تعلیمات ہی ہیں جو اس طرح کی تفریق سکھاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ تمام پروپیگنڈا بھی ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے جو کہ مدارس اور مساجد کو ISI کا اڈا بنا کر کیا جا رہا ہے۔ مدارس کا ریکارڈ محکمہ خفیہ کے ذریعے معائنہ کیا جا رہا ہے۔ آسام، راجستھان، مغربی بنگال، گجرات، مہاراشٹر اور UP کے سرحدی علاقے خصوصاً زد پر ہیں۔ ان سب کارروائیوں کے ذریعے مسلم نسل کو قرآن و سنت کی تعلیم سے دور کرنا ہے، جبکہ دوسری طرف نئی حکومت نے آتے ہی حکومت ہند کے اہم تعلیمی اور اطلاعاتی اداروں جہاں سے نسلوں کی ذہن سازی ہوتی ہے میں RSS سے متاثر اشخاص کے سپرد کرنی شروع کر دی ہیں۔ خود اہم وزارتوں میں اس پارٹی نے اپنے اہم ترین اور اسلام کے شدید مخالفین کو رکھا ہے۔ محکمہ داخلہ میں بدنام زمانہ ظالم ایڈوانی انسانی وسائل اور تعلیمات کا نگراں مشہور فرقہ پرست مرلی منوہر جوشی کو دیا ہے اور اطلاعات و نشریات کو ارون جیٹلی کو دیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے محکمہ میں ہر وہ طبقہ اپنانا شروع کر دیا ہے جو کہ پورے سماج کو ہندوتو کی راہ پر لگانے میں معاون ہو۔ ہندوستان گیر ادارہ NCERT کا ممبر صدر جمہوریہ نے ایسے شخص کرشن پال رستوگی کو بنایا ہے جو RSS کا پرچارک رہ چکا ہے، جسے دہلی کی یونیورسٹی نے اسی تعلق کی بنا پر اپنے یہاں تقرر نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک فساد کے موقع پر میرے دوستوں نے ایک مسلمان لڑکی کو گھیر لیا، قریب تھا کہ وہ اس کی عزت لوٹ لیں، میں نے اپنی پستول سے اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ سماجی تحقیق کے ادارہ CSSR کا نگراں پروفیسر منوہر لال سونڈی کو بنایا ہے جو کہ 1967 عیسوی میں جن سنگھ کے ٹکٹ پر MP رہ چکا ہے۔ جس PAC کے کمانڈنٹ RK ترپاٹھی کے حکم پر میرٹھ میں مشہور ہاشم پورہ ملیانہ کانڈ ہوا تھا، اسے UP پولیس میں شعبہ حقوق انسانی میں نگراں انسپکٹر جنرل بنایا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس JS ورما جن کا شریعت مخالف رویہ ان کے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے کو ہندوستان بھر کے حقوق انسانی کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ UP میں اب جس آدمی کو نیا وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے وہ الہ آباد یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے سے ہی RSS کا ممبر رہا ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کا چیئرمین جس شخص کو بنایا گیا ہے وہ خانہ خدا بابری مسجد کی شہادت میں بانفس نفیس شریک رہا ہے۔ مسجد کی شہادت میں بھی اس کا ذاتی تعاون شامل رہا ہے۔ آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بابری مسجد کو ہندوؤں کو سپرد کر دینا چاہیے۔ کیا یہ ملت اسلامیہ ہند کے لیے غیرت اور شرم کا مقام نہیں ہے کہ ایسے دشمن خدا کو غسل کعبہ کے مقدس موقع پر ہندوستان کی نمائندگی کا موقع ملے؟ مسلمانوں میں سے چھانٹ کر بے غیرت، بد عمل اور بدعقیدہ لوگوں کو اہم اداروں میں نمائندگی اور ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ خاص طور سے اوقاف کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ملت کے اس عظیم اثاثے کو ایسے ایمان فروشے کے حوالے کیا جا رہا ہے جو چند سکوں کے خاطر اپنا اور قوم کو سودا کر لیتے ہیں اور ملت کے اثاثے کو تباہ کرتے ہیں۔ حضرات علماء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شریعت کو تا قیامت محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے، لہذا دشمنان دین کی تمام سازشیں انشاءاللہ باطل ہوں گی، مگر اس میں کشمکش میں ہمارا رویہ ہمارے لیے یا ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ ہمیں مستقل طور پر ملت کو اس کی حیثیت، اس کی ذمہ داری اور دنیا میں خیر و امت کی حیثیت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بیدار رکھنا ہوگا۔ مسلم معاشرے کو شرک، بت پرستی، سود، جوا، شراب، فحش و منکرات کے ذریعے جس فکری و عملی گمراہی میں مبتلا کرنے کی منظم کوشش مذہبی رواداری، ترقی پسندی، روشن خیالی، آزادی اور وطن دوستی کے ناموں سے کی جا رہی ہے، اس کے خلاف حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے اہم اجتماعات اور اوقات میں ملت کو قرآن و سنت سے جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے فضل و انعام سے ہم دین اسلام پر آئیں، سخت حالات میں اس دین کی نصرت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ پوری انسانیت کو اللہ اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دین کی دعوت کو روکنے کے لیے حکومت دایان دین کو تعزیرات ہند کی ان دفعات کے تحت مقدموں میں گرفتار کر رہی ہے جن کے مطابق دین کی دعوت سماج کے مختلف طبقوں میں نفرت پھیلاتی ہے۔ اب اگر مسلمان دین کی دعوت دیتے ہوئے شرک کو گناہ بتاتا ہے تو یہ اس قانون کے تحت جرم ہے
جبکہ دوسری طرف یہی دستور اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اس دوغلی حکمت عملی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تاکہ انبیائی دعوت تمام انسانوں تک پہنچائی جا سکے۔ من جانب مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب لکھنؤ، مولانا عطاء الرحمان وجدی صاحب سہارنپور، مولانا رضی السلام ندوی صاحب علی گڑھ، مولانا محمد ہارون قاسمی صاحب بہرائچ، مولانا محسن زما ندوی صاحب صدارت نگر، مولانا مفتی عبد المعید ندوی صاحب غازی پور، مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب اعظم گڑھ، مولانا محمد مستقیم قاسمی صاحب تامل ناڈو، مولانا محمد نسیم ظہیر اصلاحی صاحب اعظم گڑھ، مولانا مفتی محمد کلیم رحمانی صاحب مہاراشٹر، مولانا مفتی محمد اشفاق قاسمی صاحب مہاراشٹر، مولانا محمد یاسین فلاحی صاحب احمد آباد، مولانا سرفراز احمد فلاحی صاحب راجستھان، مولانا مفتی محمد ہارون قاسمی صاحب کرناٹک، مولانا اسد اسالی صاحب مراد آباد، مولانا محمد انیس مدنی صاحب اعظم گڑھ، مولانا اقبال احمد فلاحی صاحب لکھنؤ، مولانا عبد البرازی صاحب اعظم گڑھ، مولانا محمد صابر ندوی صاحب ایم پی، مولانا حافظ احسان الحق فلاحی صاحب اعظم گڑھ، مولوی محمد اظہر صاحب مغربی بنگال، مولانا حبیب الرحمان متادار قاسمی صاحب گجرات، مولانا عبد الشکور مولوی قاسمی صاحب کیرالہ۔ السلام علیکم۔